بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں، سب نے ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ انبیاء کی موجودگی تک تو ایمان لانے والے لوگ اس عقیدے پر قائم رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قومیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک میں مبتلا ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ کائنات کے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ وہ لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے، انہیں معبود سمجھتے تھے، اللہ کو بھی معبود مانتے تھے اور ان بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں نے انہیں معبود بنا لیا، انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، یہ ان کا شرک تھا۔ ان سے بھی پہلے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بتوں کی بجائے آگ کی پوجا کرنے لگے، اس طرح دنیا میں ہر طرف شرک پھیل گیا، شرک کا اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ تمام انبیاء قوم، ملک، قبیلے یا علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے ہادی و رہنما اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے روز مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آپ 9 ربیع الاول اور بعض علماء کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتابوں میں پیدائش کی تاریخیں اور بھی لکھی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں یہ سب سے زیادہ باعزت گھرانہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کی پیدائش پر خاندان بھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں لیے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ کے لیے دعا کی۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا جبکہ والدہ نے احمد نام رکھا۔ دادا عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن پورے قبیلے کی دعوت کی۔ یہاں یہ خاص بات بھی سن لیں کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کے نہیں رکھے گئے تھے، نہ محمد کسی کا نام تھا نہ احمد۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے قریباً 6 ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، گویا آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا خاندان نیکی، شرافت، عزت، مہمان نوازی، سخاوت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ پیدائش کے بعد 3-4 روز تک تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کی ذمہ داری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کو سونپ دی گئی۔ وہ دیہات میں رہتی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں دن مکہ مکرمہ آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مکے کی عورتیں اسی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو سونپ دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کے گھر کیا پہنچے کہ وہاں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ آپ وہاں 2 سال رہے۔ 2 سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما آپ کو واپس لائیں، لیکن ابھی وہ آپ کو واپس کرنا نہیں چاہتی تھیں، چنانچہ کچھ اور وقت رکھنے کی اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح آپ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کے ہاں پہنچ گئے۔ آخر یہ مدت بھی ختم ہوئی اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جلد ہی آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی نظر میں آپ کی بہت قدر تھی، عزت تھی۔ آپ کو پیاری پیاری باتیں کرتے اور چلتے پھرتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ بچہ نرالی شان والا ہے۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لے لیا۔ وہ غریب آدمی تھے لیکن انہیں بھی آپ سے بہت محبت تھی، ہر طرح آپ کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کی قدرت کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آئے، اس گھر میں بھی برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ اب آپ ایک حیرت انگیز واقعہ سنیے۔ ابو طالب تجارت کے لیے شام جاتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ تجارتی قافلہ بصرہ پہنچا۔ وہاں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس کی نظر آپ پر پڑی تو چونک اٹھا۔ اس نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد بحیرہ نے کہا یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد ابو طالب سے کہا اس بچے کو آگے نہ لے جائیں، یہیں سے واپس بھیج دیں۔ شام کے یہودی اگر ان کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو ڈر ہے کہ انہیں جان سے نہ مار ڈالیں۔ ابو طالب نے عیسائی راہب کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ معظمہ بھیج دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو مکہ میں ایک لڑائی پیش آ گئی۔ یہ لڑائی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف تو قریش اور ان کے مددگار لوگ تھے، دوسری طرف قبیلہ قیس کے لوگ تھے۔ بہت گمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کا نام جنگ فجار ہے۔ اس جنگ میں قریش کے ساتھ آپ کے سب چچا بھی شریک ہوئے۔ آپ نے اس لڑائی میں اس حد تک حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ لڑائی میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ آخر صلح ہو گئی۔ جنگ کے بعد 5 قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول ہے۔ یہ معاہدہ تو بہت کامیاب رہا۔ اس معاہدے میں ان قبائل نے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد و حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس حلف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ یہ معاہدہ امن کے لیے تھا، اس لیے آپ نبوت ملنے کے بعد بھی اس معاہدے میں شرکت پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا بھی نبیوں کی سنت ہے، مطلب ہے کہ دوسرے انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائیں۔ آپ جوان ہوئے تو تجارت شروع کی، لیکن آپ دوسروں سے بہت مختلف تاجر تھے، کسی سے جھگڑا نہ کرتے، نہ بحث کرتے، تمام معاملات نہایت ایمانداری سے طے کرتے، اس لیے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ چنانچہ آپ کی سچائی، دیانت اور امانت کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ آپ کی یہ شہرت قریش کی ایک دولت مند اور باعزت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما تک بھی پہنچی۔ انہوں نے آپ کے ذریعے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا مال تجارت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام بھیجا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب شام کے سفر سے آپ کو واپس بھیج دیا گیا تھا اور اب آپ خود سامان تجارت لے کر شام جا رہے تھے۔ اب اس ملک میں آپ تاجر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ خوب نفع ہوا۔ واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما حیران رہ گئیں۔ اس سے پہلے انہیں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ وہ آپ سے اور زیادہ خوش ہوئیں، یہاں تک کہ آپ کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ دونوں خاندانوں کے بڑے جمع ہوئے اور یہ نکاح ہو گیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں زوردار سیلاب آیا۔ اس سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں۔ قریش نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر جب خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھنے کی باری آئی، اس پر قریش کے سب قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا حجر اسود وہ اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا یہ جنت کا پتھر ہے، طواف کے وقت اس کو چوما جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ خون خرابے تک نوبت پہنچ گئی،
ایک بوڑھے قریشی نے لڑائی سے بچنے کی ترکیب یہ بتائی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو صبح سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے سن کر ایک چادر منگوائی، اس چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور ان سے کہا اب ہر قبیلے کا سردار چادر کو پکڑے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب چادر میں رکھا ہوا حجر اسود اس جگہ کے قریب پہنچ گیا جہاں اسے لگانا تھا تو آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی ایسی عطا فرمائی تھی گویا علم کا خزانہ عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ عربوں کی جہالت بھری زندگی کو دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اصل دین سے ہٹ گئے تھے۔ وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچا تھا اس کو بھلا بیٹھے تھے اور اب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا شرک تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے اور اعلان فرمایا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے تو غمگین ہو جاتے، اسی وجہ سے آپ ان سے دور رہتے۔ تنہائی میں آپ کو سکون محسوس ہوتا، چنانچہ آپ مکہ سے باہر ایک غار میں چلے جاتے۔ اس کا نام غار حرا ہے۔ آپ کئی دن اس غار میں گزارتے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے اور اس کی یاد میں گم ہو جاتے۔ اسی غار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور پیر کا دن۔ آپ غار حرا میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا۔ اس نے آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر یہی کہا۔ آپ نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ بات سکھائی جس سے وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ آپ نے یہ آیات پڑھی، پھر گھر تشریف لائے۔ آپ پر اس وقت گھبراہٹ طاری تھی اور آپ سردی محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے آپ کو چادر اوڑھا دی۔ اس سے آپ نے سکون محسوس کیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کو سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر وہ بولی اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد تک وحی نہ آئی۔ اللہ کی یہی مرضی اور حکمت تھی۔ آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی طلب محسوس کرنے لگے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دوبارہ وحی آئے۔ آخر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں آپ کو صاف طور پر حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ان کے گناہوں سے ڈرائیں۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 3 سال تک چپکے تبلیغ فرماتے رہے۔ نماز گھروں میں یا پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہی۔ اس طرح اسلام کا پیغام ایک سے دوسرے کو پہنچتا رہا۔ لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ لڑکوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے قریباً 40 افراد اسلام لے آئے۔ گویا اسلام کی بنیاد شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام تبلیغ کا حکم فرمایا۔ بس اس کے بعد تو پھر آپ تمام عمر دین کی تبلیغ ہی کرتے رہے۔ آپ نے اپنا آرام، سکون اور چین سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم ملا تو آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ بلند آواز سے بولے یا صباحا،
یہ لفظ سب کو جمع کرنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ آپ کی آواز سنتے ہی قریش دوڑ کر آپ کی طرف آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ ان سب نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ ان کا جواب سن کر آپ نے فرمایا، تب پھر سنو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ آپ کی بات سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ بس اس کے بعد تو پھر آپ پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عرب کے سردار یہ بات برداشت نہ کر سکے کہ ان کے طور طریقوں کو برا کہا جائے، ان کے بتوں کی تردید کی جائے۔ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر بھی ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، زنجیروں سے باندھ باندھ کر گرم تپتی زمین پر گھسیٹا گیا، قید میں رکھا گیا، کوڑے برسائے گئے اور پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا۔ تمام مشرکین میں سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والے ابو جہل اور ابو لہب تھے، جبکہ آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابو طالب تو آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ ان میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش کے لوگوں نے مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ظلم کرنے کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو۔ یہ لوگ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن خوبیوں کو مانتے تھے ان سب کو بھی انہوں نے بھلا دیا۔ اسی کشمکش میں حج کے دن آ گئے۔ قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ اب چاروں طرف سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ان کی باتوں کا اثر قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ وہ طرح طرح کی تدابیر سوچنے لگے۔ حج کے لیے لوگ جن راستوں سے آتے تھے وہ ان راستوں پر بیٹھ گئے اور آنے والے لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس جادوگر کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ بھی حاجیوں کے پاس جاتے رہے، ان سے کہتے رہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ قریش مخالفت کرتے رہے اور آپ اپنا کام کرتے رہے۔ ان کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ کی تبلیغ سے روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال سے قریش اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں وہ یہ کام نہ کرے۔ ابو طالب نے ان کو نرمی کے ساتھ ٹال دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ پھر نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئے۔ ان کا شمار قریش کی اہم شخصیات میں ہوتا تھا۔ ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اب قریش اس قدر تنگ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے تمام تعلقات ختم کر دیے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، ہر چیز ختم کر دی اور آپ کو ایک گھاٹی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس گھاٹی کا نام شعب ابی طالب تھا۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے 3 سال گزارے۔ یہ 3 سال بہت دکھ بھرے تھے۔ کھانے پینے تک کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلاتے رہتے تھے۔ آخر کار قریش اس معاملے میں بھی ہار گئے۔ مسلمانوں کا صبر جیت گیا۔ وہ پھر سے مکہ آ کر رہنے لگے، لیکن گھاٹی کی مصیبتوں سے یہ لوگ حد درجے کمزور ہو گئے تھے۔ گھاٹی سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما اور ابو طالب انتقال کر گئے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ عربی میں اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ اس وقت تک آپ کی عمر 50 سال ہو چکی تھی اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ مکہ سے 60 میل دور ایک پہاڑی علاقہ تھا، اس کا نام طائف تھا۔ آپ تبلیغ کے لیے وہاں بھی تشریف لے گئے۔
آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہاں کے لوگوں نے قریش سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ آپ نے پھر بھی ان کے حق میں دعا کی اور واپس آ گئے۔ وہاں کے ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ پھر مکہ آ گئے۔ نبوت کے 11ویں سال آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ کامیابی یہ تھی کہ حج کے دنوں میں مدینہ سے کچھ لوگ مکہ آئے۔ مدینہ کو ان دنوں یثرب کہا جاتا تھا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح مدینہ میں اسلام کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، جنت، دوزخ اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ آپ کا یہ سفر مکہ سے شروع ہوا۔ پہلے آپ کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ معراج جسم اور روح دونوں کی ہوئی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صرف روحانی سیر تھی۔ جی نہیں، آپ کو جسم کے ساتھ لے جایا گیا۔ نبوت کے 12ویں سال یثرب سے آنے والے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان حضرات نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ ادھر قریش نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے۔ کافر آپ کو تلاش کرتے رہ گئے لیکن ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ آپ نے غار ثور میں 3 راتیں گزاریں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ آپ کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ روزانہ شہر سے باہر نکل کر دور تک دیکھتے اور دوپہر کے وقت لوٹ آتے۔ آخر ایک دن طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ ایسے میں ایک یہودی ٹیلے پر چڑھا تو اسے دور سے سفید کپڑوں والے کچھ لوگ آتے نظر آئے۔ وہ اگرچہ یہودی تھا پھر بھی اس نے چلا کر کہا، لوگوں وہ آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ اس کی آواز لوگوں کے کانوں میں کیا پڑی کہ سب لوگ دوڑ پڑے۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مہمان بنے، لیکن یہ خوش نصیبی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ یہاں سے آپ کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور میں اسلام کو عروج ملا۔ اللہ کی طرف سے فرائض اور احکام نازل ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ معاملات سکھائے، اخلاق اور آداب سکھائے، احکام پر عمل کرنا سکھایا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد بنانے کا کام تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرائی، مسجد کے ساتھ کچھ مکانات بنوائے۔ یہ مکانات کچے تھے، ان میں آپ کی بیویوں کے لیے کمرے بنوائے گئے۔ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی بلکہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی۔ یہاں اسلام کی تعلیم شروع ہوئی۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں سے اسلام کی اس ننھی منی ریاست کا کام چلایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے کاموں کے سلسلے میں مشورہ ہوتا تھا۔ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بے سر و سامان تھے، اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے۔ انہیں سہارے کی بہت ضرورت تھی، چنانچہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے آنے والے مسلمان کو مدینہ میں رہنے والے مسلمان کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن گئے، دکھ درد میں ساتھ دینے والے بن گئے۔ انسانی تاریخ میں اس بھائی چارے کی کہیں مثال نہیں ملتی، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اہم قدم تھا۔ پھر آپ نے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ سب مل جل کر امن سے رہیں اور مدینہ منورہ کی حفاظت کرنا بھی سب کے ذمے ہو۔ اس طرح مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ مدینہ میں آنے کے کچھ 16-17 ماہ بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اس سے پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ عیدین کی نماز ادا کرنے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا اور 17 رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ قریش کا سردار ابو جہل مارا گیا اور بھی بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ 70 کے قریب کافر مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ 3 ہجری میں احد کی لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کی غلطی سے اسلامی لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر زخم آیا۔ آپ کے 2 دانت شہید ہوئے۔ 3 ہجری ہی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، اس میں کفار 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، کیونکہ کافر بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس لشکر نے مدینے کو گھیرے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زور کا طوفان بھیجا اور کافروں کو ایک بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھاگ نکلے۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکے کے مشرکوں کے درمیان ایک صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس صلح کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس صلح کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اپنی خوشی سے مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تینوں بہت اہم شخص تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ہوئے۔ ان کے ایمان لانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ محرم 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی لڑی گئی، یہ یہودیوں سے جنگ تھی۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ روم کے عیسائی اور ایران کے آتش پرست بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط ارسال فرمائے۔ 8 ہجری کا سال بہت اہم تھا۔ کافروں نے وعدہ خلافی کی، صلح کے معاہدے کو توڑ دیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستے میں تھے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مکہ والوں پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے تو رحمت للعالمین فرمایا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی سال غزوہ حنین ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم پیش آئی، اس میں بھی لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ 9 ہجری ہی میں حج فرض ہوا۔ اسی سال پورے عرب سے وفد بھیجے گئے، یہ تمام وفد مدینہ پہنچے۔ ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد مسلمان تھے، گویا انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے ساتھ تھا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے تھا۔ اس میں آپ نے حقوق اور فرائض بیان فرمائے، زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتائے۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا رسالت کے فریضے کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آپ کو سر میں درد محسوس ہوا، پھر مرض بڑھ گیا۔
بخار رہنے لگا۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر آ گئے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ نے سب کو بلا کر نصیحت کی، غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کا حکم فرمایا۔ آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلے، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ۔ بس اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ وہ پیر کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیوں کے نام یہ ہیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہما کی شادی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جن سے امامہ اور علی رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما سے عبداللہ بن عثمان پیدا ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہ تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے ام کلثوم، زینب، حسن، حسین اور محسن رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ آپ کی بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما آپ کی لونڈی ہیں، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل و صورت، چال ڈھال، غرض ہر لحاظ سے سب سے زیادہ حسین تھے۔ چلنے اور بولنے کا انداز حد درجے دلکش تھا۔ کائنات میں آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ آپ کائنات کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمان سے نازل ہوں گے، اس لیے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے، لہٰذا اب وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کیونکہ قیامت تک اب صرف آپ کی نبوت چلے گی، اس لیے تمام سابقہ مذاہب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے ہیں۔ اب جب تک یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان نہیں ہو جاتے، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لے آتے، ان کی نجات ممکن نہیں۔ آئیے سب مل کر پوری انسانیت کے ہادی و رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔